بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں پارہ۔ آج ہم 19واں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں: سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قیامت کے بارے میں، نمبر 2 توحید، اس میں آسمان، زمین اور رات اور دن کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد رسالت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نمبر 4 پر عباد الرحمن کی صفات، وہ کیا ہے؟ عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو عبادت، جاہلوں سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی نہ بخل، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اعتراض، بری مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ دوسرے نمبر پر سورہ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں: 7 انبیاء کرام کے قصے ہیں اس میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام شامل ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے۔ روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے، اور اس کو واضح اور خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ نمبر 3 میں شعراء کی مذمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں: قرآن کی عظمت اور نمبر 2 5 انبیاء کرام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا۔ اس پارے کی ابتدا میں قیامت کی منظر کشی کی گئی اور اس دن مجرموں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ موت کا وقت مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں لائے گا، ان کے اچھے کام بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، جبکہ اہل جنت کا ٹھکانہ بہترین ہوگا۔ قیامت کے دن جن باتوں پر سخت ندامت ہوگی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا۔ اس دن انسان برے دوستوں کی دوستی پر افسوس کرے گا۔ نبی کریم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں: اس پر ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، اس کا حکم نہ سننا، نہ ماننا، اس کی آیات پر غور و فکر نہ کرنا اور دل کی بیماریوں کا اس سے علاج نہ کرنا، سب اس کو چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ قرآن کے بتدریج نزول ہونے کی حکمت بیان ہوئی۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل ہوا تھا کہ نبی کریم تسلی حاصل کریں اور ان کفار کے اعتراضات کا بروقت جواب آپ کو مل جائے۔ پھر مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عاد، ثمود اور چند دوسری قوموں کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب لوگ خبردار کرنے کے بعد ہلاک کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی جو اپنی خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں، جو دل میں آئے کیے چلے جانا خواہش نفس کی پیروی کرنے میں آتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے کفار سے جہاد کریں، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور اس کی تعلیم دینے کو جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ ثابت ہوا کہ اس کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی جہاد کی ہے۔ واضح کر دیا کہ نبی تو بس بشیر و نذیر ہے۔ حضور علیہ السلام کو توکل اور تسبیح کا حکم دیا گیا۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جانتا ہے۔ حکم ہوا جس کو رحمان کی معرفت ہے
اس سے پوچھ لو کہ وہ کون ہے، یعنی اہل حق کی طرف رجوع کرو۔ کفار کے بارے میں فرمایا کہ دین کی دعوت ان لوگوں کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو انکساری، بردباری اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی اور بخیلی سے اجتناب کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، قتل، زنا اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرتے ہیں، بدسلوکی کرنے والوں سے درگزر اور لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، خشیت الہی سے سرشار ہو کر توبہ کرتے ہیں اور حق کی دعوت قبول کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد اور ازواج کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور متقین کا ساتھ مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کا اجر مقدر ہے، جنت میں ان کا شاندار استقبال ہوگا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو زنا اور قتل کا ارتکاب کرے گا وہ سزا پا کر رہے گا۔ اس کے بعد ہم سورہ شورى کی بات کریں تو کائنات کی نشانیوں پر غور کے ذریعے رب کی معرفت کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس صورت میں متعدد انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اللہ سے مانگا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی نیک کام اکیلے کرنا مشکل ہو تو مدد طلب کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسری چیز ان کے قصے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارنا تسلیم کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنا اجر ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہر آزمائش میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد اور قوم کو توحید کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح ایمان والوں کی نجات ہوئی اور بے ایمان غرق ہوئے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم کی برائی بتائی گئی کہ بے مقصد اونچی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر کیا گیا کہ ان کو ناپ تول میں کمی سے روکا گیا۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے۔ سب کی دعوت توحید کے لیے تھی۔ امانت رسولوں کا خاصہ ہوتی ہے، اس لیے ہر رسول نے کہا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ نیز ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف سے مجنو کہا گیا۔ فرمایا ان سب واقعات میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکرین پھر بھی نہیں مانتے۔ آخر میں نبی کریم اور قرآن حکیم کا ذکر کیا گیا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا کہ لوگ خبردار ہوں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے۔ سورہ نمل میں قرآن کے ذکر مومنین کے لیے بشارت اور ان کی صفات سے شروع ہوئی۔ پھر فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملنے کا واقعہ ذکر ہوا، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے۔ ان کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر ان کی صفت علم کا ذکر کیا گیا۔ ثابت ہوا فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ سیدنا سلیمان کی بادشاہت کے قصے میں شکر گزاری اور تواضع کی بھی اعلیٰ مثال ہے۔ سیدنا سلیمان اور ملکہ سبا کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ملکہ کی حکمت عملی سے ثابت ہوتا ہے کہ عقلمند لیڈر اپنے عوام کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ پارے کے آخر میں سمود اور صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور مختصراً لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، چنانچہ خاندانی امور میں ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے تاکہ خاندان سلامت رہے۔ آخر میں فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں میں بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔